السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہماری 4th کلاس ہے۔ ہم نے سورہ یوسف کی جو سیریز شروع کی ہے اس کی، جس میں ہم نے پہلی 3 کلاسوں کے اندر 6 آیات پڑھی ہیں، سورہ یوسف کے بینیفٹس پڑھے ہیں، ٹرانسلیشن پڑھی ہے اس کی۔ تو آج جو ہے ہم نے 7ویں آیات جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی یوسف وإخوتہ آیۃ للسائلین۔ ترجمہ 7ویں آیات سے لے کے 10ویں آیت تک جو ہے اس کا ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں، ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب جیسے کہ ہم نے پہلی آیات میں دیکھا تھا، ہم نے اس کی شان نزول میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تھے یہودی اور عیسائی، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ ہے، اس کے میں بہت عبرت ہے سننے والوں کے لیے، اور بہت نشانیاں ہیں جو لوگ اس واقعے کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سنیں گے۔ اس قال یوسف، یہ ان کے لیے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف نے ان کے ستیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا، اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے۔ نَقْتُلُ یوسف، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط چھتا بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ، تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینکاؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ تو اب جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم اپنے بھائیوں سے یہ خواب نہ ذکر کرنا، مگر ان کے بھائیوں نے جو تھا وہ سن لیا۔ یوسف علیہ السلام نے تو ذکر نہیں کیا، مگر جب نصیحت کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام تو ان کے بھائیوں نے اب یہ بات جو تھی سن لی۔ یوسف علیہ السلام کے جو تھے 11 بھائی ستیلے تھے، اور ان کا ایک بھائی تھا جو سکا بھائی تھا، ان کی ماں سے ہی تھا، ماں جایا جسے کہتے ہیں، تو ان کا نام تھا بنیامین۔ تو اب ان کے بھائیوں نے یہ بات نکالی کہ یوسف علیہ السلام کے والد جو یعقوب علیہ السلام ہیں، وہ ہم سے زیادہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہے کہ آیۃ للسائلین، نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، یعنی کہ اس میں یہودیوں اور مشرکین کے لیے عبرت کی باتیں ہیں۔ پوچھنے والے کون تھے؟ اصل میں تو پوچھنے والے یہودی تھے، اور ظاہر میں پوچھنے والے مشرکین مکہ تھے۔ اس واقعے میں دونوں کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے سبق رکھا ہے۔ یہودیوں کے لیے اس میں جو ہے وہ نشانیاں ہیں، اور مشرکین مکہ کے لیے اس میں عبرت کی باتیں تھیں۔ مشرکین مکہ کے لیے عبرت کی باتیں کیا تھیں؟ یہاں پہ سوال ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کے لیے جو باتیں تھیں وہ یہ کہ
جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر سے نکلے، ظاہر میں ان کو پریشانی ملی مگر وہی پریشانی ان کے لیے عزت کا سبب بن گئی۔ اس طرح آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر سے نکلیں گے، ہجرت کرنی پڑے گی، ظاہر میں پریشانی ہوگی مگر یہی پریشانی ان کے لیے عزتوں کا سبب بن جائے گی۔ گویا ان کو بتایا گیا کہ اے مشرکین مکہ دیکھو، اخوان یوسف نے بھائی کے ساتھ جو کیا تھا، ایک وقت آیا کہ ان کو ان سے معافی مانگنی پڑی۔ اگر تم بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی کچھ کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی ان کے سامنے اسی طرح جھک کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ احبہ الیہ ابینا منا، ہمارے والد کو، اب یہاں پہ جو انہوں نے بات کی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے کام سے انسان کو کام رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر نہیں بتائی کہ چاند کا یہ مطلب، سورج کا یہ مطلب اور ستاروں کا یہ مطلب۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، خواہ مخواہ کی تفصیل میں جا کر اپنے وقت کو ضائع مت کرتے پھرو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خواب دیکھ لیتے ہیں اور پھر ایک وقت میں 8-10 بندوں سے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں، اس کے بعد وہ جو ہوتے ہیں ان کا موازنہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم اس کا کیا موازنہ کریں۔ ایک خواب کو دوسرے تعبیر کو دوسری تعبیر کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے کمپیرنزمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو پھر ایسے کمپیئرز کرتے پھرتے ہیں اس کو۔ پرانی تعلیم جو ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ آگے قرآن نے بات بتائی کہ قصہ پوچھا تھا اور قرآن نے آگے قصہ سنا دیا، چنانچہ آگے فرمایا اذ قالوا لیوسف واخاہ احبہ الیہ، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان ستیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی جن کا نام تھا بنیامین ان سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط چھتا بنے ہوئے ہیں۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ ضلالن سے یہاں پہ مراد ہے گمراہی، نہیں ہوتا تو ورنہ تو کفر ہو جاتا، چنانچہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کو بھول لگ گئی ہے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ بھائیوں کی بیزاری کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل میں دو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے وہ ایک الگ ماں کے اولاد تھے اور باقی بھائی ایک الگ ماں کے اولاد تھے۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 زوجہ تھیں، تو ایک زوجہ میں سے جو ایک بیٹے تھے باقی کے بیٹے تھے، اور ایک زوجہ کے اندر سے 2 حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین تھے۔ وہ دونوں بھائی جو تھے وہ چھوٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان چھوٹوں بیٹوں سے محبت اور شفقت زیادہ تھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، والدین، اب جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے نہ سمجھ ہوتا ہے، والدین کو اس سے تھوڑی زیادہ محبت اور شفقت ہوتی ہے۔ قصہ ہی یعقوب علیہ السلام کا تھا، ان کو اور بچوں سے بھی محبت تھی، لیکن جو تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کیونکہ بہن بھائیوں میں اپنے چھوٹے تھے، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی صفت بھی بہت تھی، بڑے بھائی اس رویے کی وجہ سے ان سے دل تنگی محسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ محبت ان کو ملتی ہے اس سے زیادہ ہمیں ملنی چاہیے۔ ان کو اپنے زیادہ ہونے پر بڑا ناز تھا، اس لیے تو وہ کہتے تھے نحن عصبۃ، ہم ایک مضبوط چھتا ہیں، یعنی کہ ہم ایک مضبوط گروپ ہیں۔ جیسے کہ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ زیادہ محبت جو ہے وہ امتحان کا سبب بن جاتی ہے۔
کسی سے زیادہ محبت کا ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان کا سبب بن جاتا ہے۔ محبت کرنے والا خود بھی امتحان میں پڑے گا اور جس سے محبت ہوگی وہ بھی امتحان میں پڑے گا۔ چنانچہ آپ اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی، قابیل نے اس کا قتل کر دیا۔ یہاں سے جو بات ہے اس کو بہت غور کرنے والی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی تو قابیل نے اسے جو تھا وہ قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے والد کی محبت تھی، بھائیوں نے انہیں جو تھا وہ کنویں میں ڈال دیا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی۔ ایسے نبی علیہ السلام کو سیدنا حسن اور حسین سے محبت تھی، پھر دیکھیں ان پر کیا آزمائشیں آئیں۔ تو ایسے آج کے دور میں بھی اگر کوئی زیادہ محبت کا اظہار کرے تو اسے روکو، الہ یہ کہ خاوند اور بیوی کا معاملہ ہو وہ الگ بات ہے، اس میں تو شریعت کہتی ہے کہ جتنا محبت کا اظہار ہو اتنا کم ہے، اس میں تو شریعت نے خود اجازت دی ہے، بلکہ حکم بھی فرمایا ہے خیرکم خیرکم للہ، اس تعلق کے علاوہ اگر محبت ہو بھی صحیح تو اظہار نہ کریں، بلکہ اظہار تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کرنا چاہیے، اور اس بات کو پسند کرتا ہے، احبا ذات اسی کی ہے، اس لیے فرمایا قل ان کان ابوکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، گویا احب تو اللہ کی ذات ہے، یعنی سب محبتوں پر غالب محبت اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے اور باقی نسبتیں اس کی وجہ سے ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھیں مشورہ کیا کہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کسی طرح اپنے والد کے منظور نظر بن سکے، چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کا یہ حل نکالا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل ہی کر ڈالا جائے یا کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کو پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر توبہ کر کر نیک بن جائے۔ ایسے ہر انسان کے دل میں بہت سی باتیں آتی ہیں، انسان کہتا ہے اب گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن گناہ تو ہوا نا، بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والی ذات ہے، لیکن انسان سے گناہ ہوا، اس لیے انسان کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، جب دل میں انسان کے گناہ کا ارادہ آئے تو اس وقت توبہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو۔ یہاں پر دو قابل غور باتیں ہیں کہ اب یہاں دو باتوں پر اگر ہم غور کریں کہ بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قتل کریں، واقعی حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان پھر دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے پچھلی شروع کی آیتوں میں حسد کے بارے میں پڑھا تھا کہ حسد کتنی بری بیماری ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ روئے زمین کے بجائے زیر زمین چلا جائے، حاسد دوسروں کو قتل کرنے کی ہی درپے میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم ایک بات کو غور کریں اور دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے سرداروں نے کیا کہا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اتنے پتھر ماریں گے کہ تمہیں مار ہی ڈالیں گے۔ ان کا بھی حسد تھا نا، کہ ہم دیکھیں وہ کیا کہتے تھے کہ نوح جو ہے وہ ایک غریب ہے، وہ اپنی دولت پر حسد کرتے تھے، بڑا مان کرتے تھے، ان کو اس بات کا حسد تھا کہ ہم امیر ہیں اور یہ غریب، تو ان کو جو ہے وہ کیسے جو ہے یہ نبوت مل سکتی ہے، تو اس بات پہ وہ حسد کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا تھا انہیں آگ میں جلا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیا کہا تھا، ان الملأ یأتمرون، کہ اسمبلی کے ممبروں نے قتل کی دھمکی دی تھی۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے کچھ کیا، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ان کو قتل کر ڈالیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنَّ شُبِّهَ لَهُمْ، اور آگے فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ ٹھیک ہے کہ انسان جتنی مرضی سازش کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ کافروں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ان کو تو جنسی بجا میں رکھیں گے یا پھر ان کو شہید کر کے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائیں گے یا دیش سے نکال دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ حسد ہمیشہ محسود کو قتل کرنے کے درپے ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ جیسے وہ اسے نظروں سے گرا سکتا ہو۔ لیکن یہاں پہ ایک عجیب نکتے کی بات جو ہے محسوس ہے، جوابی کارروائی نہ کرے اور معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دی اور اللہ ہی کو اپنا مددگار بنا لے تو عزتیں ہمیشہ محسود ہوں گی اور ملتی رہیں گی، یعنی کہ اللہ کی نظر میں اس کی شان بلند ہوتی رہے گی جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ بن گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ خلیل اللہ بن گئے، موسیٰ علیہ السلام تھے وہ کلیم اللہ بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام تھے روح اللہ بن گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ رسول اللہ بن گئے۔ حسد کرنے والے اپنی آگ میں خود جلتے رہے اور اللہ نے ان حضرات کو جن کو صفات سے نوازا تھا ان کو اپنی رحمت سے اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ چنانچہ اگر کوئی بندہ کسی سے حسد کرے بھی صحیح تو جس سے حسد کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، یعنی کہ اگر کوئی کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں انسان مجھ سے حسد کرتا ہے تو اس کی جوابی کارروائی نہ کرے، وہ خاموش ہو جائے، اللہ رب العزت پر یقین رکھے تو اللہ رب العزت صبر کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے اور اسی کو اپنا وکیل بنا لے، اس طرح اللہ حاسدوں کو اس کی اپنی آگ میں بھی جلائیں گے اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے بھی نواز دیں گے۔ تو آگے وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ شیطان کا عجیب داؤ پیش ہوتا ہے، انسان کو عجیب داؤ پیش کے اندر جو ہے وہ لے آتا ہے۔ یہ شیطان کا پکا حملہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندے کے ذہن میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے تو ساتھ یہ بھی ڈال دیتا ہے کہ بس ایک دفعہ، بس ایک دفعہ، بس آخری دفعہ پھر تم اچھے بن جانا، بس ایک دفعہ کر لو یہ گناہ، پھر معافی مانگنا، تمہیں معافی مل جائے گی، پھر تم اچھا بن جانا۔ وہ اصل میں اس کا آخری داؤ پیش نہیں ہوتا، وہ انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، وہاں سے انسان کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے بار بار وہ گناہ کراتا ہے۔ آج بھی شیطان کا یہی داؤ چلتا ہے کہ تم ایک دفعہ گناہ کر لو، بس ایک دفعہ یہ کر لو پھر توبہ کر لینا۔ یاد رکھیں جو بندہ اس خیال میں رہا کہ بس میں ایک دفعہ یہ گناہ کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کی کبھی بھی جان نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ گناہوں میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے گناہ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گناہ ایک دفعہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے یا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو ان کی یہ توبہ فاسد ہو کر رہتی ہے۔ شیطان ملعون کارروائی کرتا رہتا ہے اور گناہوں کو مزید جو ہے بڑھاتا رہتا ہے اور اس کو آگے سے آگے اس کے دل میں گناہوں کو پیش کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ بس ایک دفعہ کر لو پھر توبہ کر لینا، اور اس طرح اس سے بہت سے گناہ کرا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کے دماغ میں کوئی گناہ آئے تو وہ اسی وقت فوراً توبہ کرے، استغفار کرے اور اعوذ باللہ پڑھے تاکہ شیطان جو ہے وہ اس سے دور چلا جائے۔ اب جیسے کہ توبہ کی نیت نہ ہونے پر جو ہے انسان کو کفر کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک عالمی نکتہ ہمارے لیے جو ہے وہ سمجھنے کا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ تو کرتے ہیں مگر اس کے بعد ان کی توبہ کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ ایسا گناہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، گویا یہ محروم العصمت ہونے کے سبب بن جاتا ہے۔
یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر اس پر خوش بھی ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کو ایسے بے وقوف بنایا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا، میں نے فلاں کو وہ کر دیا، میں نے فلاں سے یوں اپنا تعلق جوڑا۔ تو ایسا کرنا ایمان کے سالب ہونے کی وجہ بھی بن سکتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کو گناہوں کے دلدل میں اگر ہم دیکھیں جو دلدل ہوتا ہے تو انسان جب دلدل میں پھنستا ہے تو اب وہ جب ہاتھ پاؤں زیادہ ہلاتا ہے تو وہ اس میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے، اور اگر وہ وہاں پہ ٹھہر جائے تو وہاں پہ رک جاتا ہے۔ تو اس طرح ہی گناہ ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو وہ اور گناہ کری جائے گا، وہ ہل ہی جائے گا کہ میں اور کر لیتا ہوں، میں معافی مانگ لوں گا، تو بجائے وہ نکلنے کے، کیونکہ وہ موومنٹ کر رہا ہے تو وہ تو اس میں پھنستا ہی چلا جائے گا۔ ہاں اگر وہ وہاں پہ ہی ٹھہر جائے، اس کے ذہن میں کوئی گناہ آیا ہے اور وہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں گناہ کرنا، میں نے کرنا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ پہ قابو پائے تو وہ گناہ کرنے سے بچ سکتا ہے اور گناہوں کے دلدل میں جانے سے بچ سکتا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ حسن نیت پر اخوان یوسف کو نبوت کا ملنا، جس کے اور ایک یہ ہے کہ بندے کے اوپر نفس غالب ہو، شیطان غالب ہو یا ماحول غالب آ جائے اور بندہ نفس سے مجبور ہو کر گناہ کر لے مگر اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہو، یہ پھر بھی نسبتاً ہلکی بات ہے، کیونکہ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہی تو کیا تھا کہ وہ سمجھ تو رہے تھے کہ بات جو ہے گڑبڑ کی ہے، بھائی کو قتل کرنا ٹھیک نہیں، مگر حسد بھی تھا اور کینہ بھی تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ تو کر لیا تھا کہ اقتلوا، اس کو قتل ہی کر ڈالو، مگر ساتھ یہ بھی نیت کی تھی وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ اس توبہ کی نیت کی برکت دیکھ لیجئے کہ بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کیا، معافی مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ نہ صرف یہ ہوا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا آل یعقوب، تو انہوں نے خواب کی تعبیر سمجھ لی تھی کہ میرے دوسرے بیٹے کو انہوں نے ستاروں کی طرح دیکھا ہے، اور ستارے منور نور والے ہوتے ہیں، ان میں ظلمت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند درجات دے گا تو باقی بھائی بھی ستارے تو بنیں گے ہی صحیح۔ اس لیے فرمان آل یعقوب پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت مکمل کرے گا۔ چنانچہ کئی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ قُلُوا فِي غَیْبَتِ الْقُلْبِ، اور اس کے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، یعنی کہ ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ان کو کسی اندھے کنویں میں جا کے پھینکاؤ، یعنی کہ یہ بھائیوں کا حتمی فیصلہ تھا۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کر لیا تو ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا، بھائی اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو اسے قتل نہ کرو، البتہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، یعنی کسی گمنام کنویں میں جس کا کسی کو پتہ نہ ہو، وہاں سے کسی قافلے کے مسافر اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، اسی طرح یہ تمہارے گناہوں سے دور ہو جائے گا، نگاہوں سے تمہارے سے بہت دور چلا جائے گا۔ تمہارا تو مطلب اس سے بھی پورا ہو جائے گا کہ پھر والد صاحب کے سامنے وہ نہیں ہوگا بلکہ تم ہی ہوگے، اور ساری محبتیں تم ہی انجوائے کرو گے اور تمہیں ملیں گی۔ چنانچہ بھائیوں نے اس بات کو حتمی قرار دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ بھی لے کر گئے۔ اس سے اگلی آیات جو ہیں اس کے اندر جو ہے ہم باقی کا جو ہے وہ قصہ پڑھیں گے یوسف علیہ السلام کا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی گئے تھے اور انہوں نے اجازت لے کے یعقوب علیہ السلام کو جو تھا اب یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھی لے کر گئے، یعنی کہ انہوں نے ان کو قتل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا آخری فیصلہ کہ ہم ان کو کنویں میں ڈال کر آ جائیں۔
تو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو اس لیے اذان ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے کلاس آج اتنی مکمل ہوگی. انشاءاللہ باقی کے آیات جو ہیں وہ ہم کل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.